اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وعلی ھذا لا یمکن استعمال لفظ واحد الا فی معنی واحد فإن استعماله في معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه يستلزم لهذا كل منهما بالأصالة فلا بد من لهذا اللفظ في آن واحد مرتين بالطبع ومعنى ذلك اجتماع لهذين في آن واحد على ملحوظ واحد آني به اللفظ الفلاني في كل من المعنيين وهو محال بالضرورة فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد۔ توجہ فرمائیے میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، بحث ہماری یہ چل رہی تھی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنے کا کیا حکم ہے۔ استعمال اللفظ، اس لفظ سے مراد یعنی لفظ مشترک، لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ موضوع یہ تھا، تو کل آپ کو بتایا تھا کہ لفظ مشترک کو استعمال کرنے کی 3 صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ مشترک کو کسی ایک معنی میں استعمال کرنا قرینہ کی مدد سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ لفظ مشترک کو جتنے معنی ہیں، لفظ مشترک کے ظاہر ہے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اس کے جتنے معنی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے معنی ہیں، لفظ مشترک کو کسی ایک معنی میں استعمال کرنا، لیکن قرینہ لگائیں کہ اس لفظ سے مراد اب یہ معنی ہے۔ قرینہ کی مدد سے لفظ مشترک کو کسی معنی میں استعمال کرنا لا شک ولا شبہ تھا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ لفظ مشترک کو مجموع معنی بما ہوا میں، لفظ مشترک کو مجموع معنی بما ہوا میں استعمال کرنا، لفظ مشترک کو مجموع معنی میں استعمال کرنا، مجموع معنی بما ہوا میں استعمال کرنا، اس میں بھی لا شبہ تھا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لفظ مشترک کو مجموع معنی بما ہوا مجموع بما ہوا مجموع میں استعمال کریں، اس میں بھی لا شبہ تھا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ استعمال کیا ہے؟ مجازن، مجازی ہے، قرینہ کا محتاج ہے۔ لفظ مشترک کو مجموع بما ہوا مجموع معنی میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لفظ مشترک کو مجموع معنی میں، جتنے اس کی ہیں سب میں اکٹھا مجموع معنی میں استعمال کرنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہ استعمال کرنا مجاز ہے اور محتاج قرینہ ہے۔ کیوں محتاج قرینہ ہے؟ چونکہ لفظ غیر معوض اعلیٰ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ لفظ مشترک کو جو ہے ایک ہی استعمال میں، ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا، لفظ ایک مرتبہ استعمال کریں لیکن اس سے معنی علیحدہ مستقل مراد لیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنی، لفظ مشترک کو
ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا بیک وقت، ایک ہی استعمال میں، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ لفظ عین، لفظ عین ایک مرتبہ میں بولوں لیکن اس لفظ عین سے مراد آنکھ بھی لے رہا ہوں اسی ٹائم، اس لفظ عین سے مراد چشمہ بھی، سونا بھی، چاندی بھی، ٹھیک ہے۔ لفظ عین بولا میں نے ایک مرتبہ ہے، لیکن اس ایک مرتبہ جو استعمال کیا ہے اس کے جو جتنے معنی ہیں سب کو میں مراد مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ لے لوں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہی تیسری صورت مورد اختلاف ہے۔ پہلی جو دو صورتیں بتائیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہیں، یہ تیسری صورت کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے کے بارے میں کیا ہے آقا جان؟ اختلاف ہے۔ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا، علیحدہ علیحدہ ہر معنی مراد لینا، ٹھیک ہے، لفظ مشترک سے اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف نظریات ہیں، بعض کا یہ نظریہ ہے کہ یہ استعمال جائز ہے مطلقاً، بعض یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے مطلقاً، اور بعض کہتے ہیں کلام منفی میں جائز ہے مثبت میں جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں تثنیہ اور جمع میں جائز ہے مفرد میں جائز نہیں ہے، تثنیہ جمع میں جائز ہے مفرد میں جائز نہیں ہے۔ جناب آغائے مظفر جو مصنف ہیں کتاب کے، وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مطلقاً جائز نہیں۔ یہ جتنی بھی آپ نے تفصیل دی، ٹھیک ہے، کسی صورت میں بھی لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل کل بھی ہم نے بیان کی تھی اور آج پھر بیان کرتا ہوں، وہ یہ تھی کہ یہ جو لفظ کو بولتے ہیں یہ معنی کو سمجھانے کے لیے بطور اعلیٰ ہوتا ہے، لفظ اعلیٰ ہے، مقصود اصلی معنی ہوتا ہے، لفظ معنی کو سمجھانے کے لیے بطور اعلیٰ ہوتا ہے اور مقصود اصلی معنی ہوتا ہے۔ جس طرح چہرہ کو دیکھنے کے لیے آئینہ اور شیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، مقصود اصلی اپنا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے، اپنا امامہ صورت کہ میں کیسے ہوں، ٹھیک ہے، میں بن سن کے صحیح بن سج کے نہیں کر رہا ہوں، کہیں چہرے پہ کہیں سر پہ کوئی خرابی خروبی کیسے نہیں کر رہا ہوں۔ اصل مقصد شیشہ دیکھنے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے، سر و صورت دیکھنی ہوتی ہے۔ شیشہ اعلیٰ ہے، شیشہ اعلیٰ ہے۔ اسی طرح لفظ کو جب استعمال کرتی ہیں تو مقصود اصلی معنی ہے لفظ، اس معنی کی خاطر بطور اعلیٰ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کل بھی عرض کیا تھا کہ آئینہ کے مقابلے میں جب صورت رکھی جاتی ہے اور آئینہ جتنی مقدار میں ہے اتنی مقدار میں بالکل قریب ہو کر اس کے سامنے آ جائے بندہ تو صرف ایک ہی صورت آئینہ دکھاتا ہے، جو آئینہ کے سامنے والی آ گئی ہے، جو اس آئینہ کے حدود کو، آئینہ کی جتنی حدود ہے اس کو اس صورت نے آگے بالکل چھپا دیا ہے، آئینہ کو چھپا دیا ہے۔ تو آئینہ شیشہ بے شک چیک کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، البتہ قریب سے کھڑے ہوں، شیشہ وہی اسی بندے کی صورت دکھائے گا جو اس کے سامنے ہے، ایک چیز کی صورت دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے، تشبیہ دے رہا ہوں، اسی طرح جو لفظ ہے وہ بھی آئینہ کی طرح ہیں، یہ نہیں کیا جس طرح آئینہ بیک وقت ایک صورت دکھا سکتا ہے، اسی طرح لفظ
ایک معنی ایک ٹائم پہ لفظ ایک معنی بتا سکتا ہے، اور وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اس معنی میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب لفظ اس معنی میں فنا ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ اب یہ لفظ کسی اور معنی کو نہیں دکھاتا ہے، چونکہ لفظ معنی میں فنا ہو گیا ہے اور لفظ فقط اسی معنی کو دکھا رہا ہے۔ اس ٹائم پہ جب لفظ ایک معنی بتا رہا ہے تو اسی ٹائم پہ لفظ دوسرا معنی نہیں بتا سکتا۔ تعبیر ہے لفظ فانین فیہ، لفظ معنی میں فنا ہو گیا ہے۔ جس طرح آئینہ کے سامنے جو صورت ہے وہ آئینہ وہی ایک صورت دکھاتا ہے، کوئی اور صورت نہیں دکھاتا ہے، اسی طرح لفظ بھی ایک ہی معنی بتاتا ہے، زیادہ معنی نہیں بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی تھا کل بھی اور آج پھر بتایا۔ البتہ یہاں ایک بات آپ کو خیال کرنی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاں بندہ یہ کام کر سکتا ہے، لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرے، ایک معنی میں استعمال کرے، لفظ سے ایک معنی مراد لے لے، پھر اس استعمال میں نہیں، پھر اگلے دن یا اسی دن کسی دوسرے استعمال میں اس لفظ مشترک کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرے، یہ کر سکتا ہے۔ ہماری جو بات پیچھے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی استعمال میں کہے رائے تو عینن، یہی بولا ایک، استعمال ایک، اسی سے مراد آنکھ بھی لے رہا ہے اسی ٹائم، چشمہ بھی لے رہا ہے، سونا بھی، چاندی بھی، یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی کہے رہے تو عینن مراد چشمہ لے لے، پھر ایک اور استعمال کرے، کسی اور استعمال میں رہے تو عینن کہہ کر مراد سونا لے لے، کسی اور استعمال میں مراد چاندی لے لے۔ ٹھیک ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ ایک استعمال میں لفظ کو دو معنی میں، تین میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اگر استعمال الگ الگ ہوں، استعمال الگ الگ ہوں تو پھر استعمال کر سکتا ہے۔ لفظ کو آج ایک معنی میں استعمال کرے، پھر اگلے دن لفظ کو دوسرے معنی میں، پھر اس سے اگلے دن لفظ کو تیسرے معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں ایک استعمال میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر استعمال آج ایک معنی میں کرے، کل دوسرے معنی میں، پرسوں تیسرے معنی میں، استعمال الگ الگ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ یہ ہے کہ متکلم لفظ کو مجموع معنی من حیث المجموع میں بھی، ٹھیک ہے، متکلم لفظ کو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو مجموع میں بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ کل بھی بتایا تھا۔ ابھی آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ وعلی ھذا لا یمکن استعمال لفظ واحد الا فی معنی واحد وعلی ھذا بنابراین یہ اوپر والی ساری بحث جو کی ہے، اوپر والی ساری بحث جو دلیل دی آغا مظفر نے کہ لفظ واحد کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، اب وہ لفظ ایک معنی میں جب فنا ہو گیا ہے تو دوسرے معنی میں وہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل آپ نے جب پڑھی وَعَلَى هَذَا بنابراین، عَلَى هَذَا کا اشارہ، یہ اوپر والا سارا مطلب عَلَى هَذَا لا يمکن استعمال لفظ واحد الا فی معنی واحد،
لفظ واحد کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، الا فی معنی واحد، مگر ایک ہی معنی میں، فإن استعمالہ فی معنیین مستقلا بأن یکون کل منہما مرادا من اللفظ، فإن استعمالہ لفظ کو استعمال کرنا، فی معنیین دو معنی میں، مستقلاً لفظ کو دو معنی میں استعمال کرنا، بأن یکون کل منہما مرادا من اللفظ، یعنی ہر ایک مرادا من اللفظ، ہر ایک مراد ہو لفظ سے، لفظ کو استعمال کریں دو معنی میں مستقل، یعنی کل منہما ہر دو معنی مرادا من اللفظ، لفظ سے ہر دو معنی کیا ہوں؟ مراد ہوں، کما اذا لم یکن الا نفسہ، کما اذا لم یکن الا نفسہ، جیسا کہ نہ ہو، اذا لم یکن لفظ کو استعمال کرنا، الا نفسہ مگر اسی ایک ہی گویا کہ معنی میں، یستلزم لہذا کل منہما بالاصالہ، تو لازم آتا ہے لحاظ کرنا کل منہما بالاصالہ، ہر دو معنی کا بالاصالہ لحاظ لازم آتا ہے، فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتین بالطب، پس ضروری ہے لفظ کا لحاظ کرنا آن واحد میں، مرتین بالطب، دو مرتبہ لفظ کا کیا لازم آتا ہے؟ لحاظ لازم آتا ہے، یستلزم لہذا کل منہما بالاصالہ، لازم آتا ہے لحاظ کرنا کل منہما بالاصالہ، ہر دو معنی کا لحاظ لازم آتا ہے بالاصالہ، فلا بد من لحاظ اللفظ فی آن واحد مرتین بالطب، پس ضروری ہے لفظ کا لحاظ کرنا آن واحد میں مرتین بالطب، ومعنی ذالک اجتماع لہذین فی آن واحد علی ملحوظ واحد آنی بہی اللفظ الفلانی فی کل من المعنیین، ومعنی ذالک، معنی ذالک اجتماع لہذین، اجتماع لہذین فی آن واحد، آن واحد میں اجتماع لہذین علی ملحوظ واحد، اس کا معنی یہ ہے، ومعنی ذالک، اس کا معنی اجتماع اللحاظین فی آن واحد علی ملحوظ واحد ہے، اجتماع لحاظ آن واحد میں ملحوظ واحد پر ہے، ملحوظ واحد، ملحوظ واحد یعنی ایک لفظ آنی بہی اللفظ الفلانی فی کل من المعنیین، یعنی لفظ فانی، آنی بہی اللفظ الفانی فی کل من المعنیین، معنی یہ ہے لفظ فانی ہے فی کل من المعنیین، ہر دو معنی میں، وہو محال بالضرورہ، اور وہ محال ہے بالضرورہ، فإن الشیء الواحد لا يقبل الا وجودا واحدا فی نفس فی آن واحد، شے واحد قبول نہیں کرتی الا وجودا واحدا، مگر ایک ہی وجود کو، فی النفس فی آن واحد، ایک ہی آن میں شے واحد قبول نہیں کرتی مگر وجود واحد کو، الا تری انہ لا یمکن ان یقع لک ان تنظر فی مرآۃ واحدۃ الی صورۃ تسع المرآۃ کلھا وتنظر فی نفس الوقت الی صورۃ اخری تسع ایضا، کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے ان یقع لک ان تنظر فی مرآۃ واحدۃ، کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے ان یقع لک، کہ آپ کے لیے واقع ہو، کہ ان تنظر فی مرآۃ واحدہ، کہ آپ نظر کرو ایک آئینے میں، الی صورۃ تسع المرآۃ، وہ صورت جو آئینے کو گھیر لے، اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نظر کریں فی مرآۃ واحد، ایک آئینے میں، الی صورۃ تسع المرآۃ، کہ جو صورت اس آئینے کو گھیر لے، کلھا تمام آئینے کو گھیر لے، وتنظر فی نفس الوقت الی صورۃ اخری تسع ایضا، اور اسی وقت تم نظر کرو ایک دوسری صورت کی، تسع ایضا، کہ وہ بھی اس کو گھیرے،
ان ھذا لمحال، یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ پہلی صورت نے آئینے کو گھیر لیا ہے، تو اسی وقت دوسری صورت جو ہے کیسے نظر آئے گی؟ وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي اللَّفْظِ إِلَى مَعْنِيَيْنِ، اسی طرح نظر کریں فی اللفظ الی معنیین، لفظ اسی طرح نظر کریں لفظ میں الی معنیین، دو معنی کی طرف، الان یکون کل منہما کا دوستوں میں لفی لفظ مستقلا، اسی طرح لفظ میں نظر کریں دو معنی کی طرف کہ ہر ایک دو معنی کیا ہوں کا دوستوں میں لفی لفظ مستقلا، ہر دو میں لفظ کو مستقلا استعمال کیا جائے، وَلَمْ يَحْكِ إِلَّا عَنْهَا، اور وہ لفظی قید نہیں کرے مگر اس معنی کی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لفظ دو معنی کو بتائے۔ نام یجوز لحاظ اللفظ فانیا فی معنی فی استعمال، جی ہاں یجوز یعنی یمکن لحاظ اللفظ، لفظ کا لحاظ کریں کہ وہ فانی ہو معنی میں استعمال میں، ثم لحاظ فانیا فی معنی آخر، پھر اس کا لحاظ کریں ٹھیک ہے نا فانیا فی معنی آخر کہ وہ دوسرے معنی میں فنا ہو، فی استعمال انسان دوسرے استعمال میں۔ نام یجوز لحاظ اللفظ فانیا فی معنی، جی ہاں جائز ہے کہ لفظ کا لحاظ کریں کہ وہ فنا ہو معنی میں ایک استعمال میں، لفظ کا لحاظ ہو کہ وہ فنا ہو معنی میں استعمال میں، ثم لحاظ ہو پھر لفظ کا لحاظ کریں فانیا فی معنی آخر کہ وہ فنا ہو دوسرے معنی میں، فی استعمال انسان دوسرے استعمال میں، مثل ما تنظر فی المرآۃ الی صورۃ تسویٰ، مثل ما تنظر فی المرآۃ، جیسے آپ نظر کریں آئینے میں، الی صورۃ تسویٰ، ٹھیک ہے نا کہ صورت تسویٰ جو اس آئینے کو کے اوپر چھائی ہوئی ہو گھیر لے، ثم تنظر فی وقت آخر الی صورۃ اخری تسویٰ، پھر آپ نظر کریں ایک دوسرے وقت میں الی صورۃ اخری، ایک دوسری صورت جو ہے وہ اس میں دیکھیں تسویٰ جو اس آئینے کو گھیر لے، دوسرے ٹائم پہ تو دیکھی جا سکتی ہے نا۔ وَقَذَا يَجُوزُ لِحَاظُ اللَّفْظِ فِي مَجْمُوعِ الْمَعْنِيَيْنِ فِي اسْتِعْمَالٍ وَاحِدٍ، اسی طرح لفظ کا لحاظ کرنا جائز ہے مجموع معنیین، مجموع دو معنی میں لفظ کا لحاظ کرنا جائز ہے، فی استعمال واحد ولو مجازن، اگرچہ مجازن، مثل ما تنظر فی المرآۃ فی آن واحد الی صورتین لشیئین مجتمعین، جیسا آپ نظر کریں آئینے میں آن واحد میں دو صورتیں، دو چیزیں جو مجتمع ہیں، وفی الحقیقت انما استعملت اللفظ فی معنی واحد، حقیقت میں آپ نے استعمال کیا لفظ کو ایک معنی میں، وہوا مجموع المعنیین، مجموع معنی میں، ونظرت فی المرآۃ الی صورۃ واحدہ لمجموع شیئین، اور آپ نے آئینے میں نظر کی ہے الی صورۃ واحدہ، صورت واحدہ کی طرف، مجموع شیئین کی طرف۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔